خرمیہ۔ خرم ایک عجمی لفظ ہے جو ہر ایسی پیاری اور لذیذ چیز کے متعلق استعمال ہوتا ہے جس سے انسان کو راحت میسر آئے۔ اس نام سے مقصود لوگوں کو لذتوں کی پیروی اور شہوت پرستی پر ابھارنا ہے، خواہ وہ کیسے بھی حاصل ہو۔ شرعی تکلفات کی بساط لپیٹ کر رکھ دینی اور بندوں سے شرعی تکالیف کو ختم کر دینا ان کی منزل مراد تھی، اور یہی نام مزدکیہ کا بھی لقب تھا، جو مجوسیوں میں سے انتہا پسند لوگ تھے جن لوگوں نے قباض کے ایام میں مہارت و کمال حاصل کیا تھا۔ انہوں نے محرم خواتین، ماں اور بیٹی کو نکاح کے لیے مباح اور حلال قرار دیا اور ہر ممنوع چیز کو حلال کہہ دیا۔ ان لوگوں کو مذہب کی انتہا پسندی میں ان سے مشابہت کی بنا پر یہ نام رکھا گیا، اگرچہ بعض تمہیدات میں یہ ان کے برعکس تھے۔ تعلیمیہ، ان کا یہ لقب اس لیے پڑا تھا کیونکہ ان کے مذہب کی ابتدا رائے کو باطل قرار دینے اور عقلوں کے تصرف کو ختم کرنے پر تھی، اور یہ لوگوں کو امام معصوم سے تعلیم حاصل کرنے کی دعوت دیتے کہ علوم کا حصول تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ باطنیوں کی گمراہی کے اسباب۔ اس پوری قوم نے دین سے خفیہ طور پر ہٹ جانے کا ارادہ کیا تھا۔ انہوں نے مجوسیوں کی ایک جماعت مزدکیہ، ثنویہ اور بے دین فلاسفہ سے اس امر پر مشورے لیے کہ کوئی ایسی خفیہ تدبیر نکالی جائے جس کے باعث اہل دین جو ان پر چڑھائی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ انہیں ان کے سابقہ اعتقادات یعنی انکار صانع، تکذیب رسل، انکار بعث و قیامت میں گونگا کر دیا، اس میں کچھ کمی ہو جائے، اور ان کے اس اعتقاد پر کہ انبیاء قبول حق میں حقائق پر پردے ڈالا کرتے تھے اور خود ہی حق کی تکذیب کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو چہار دانگ عالم میں پھیل رہا ہے اور یہ لوگ اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارا راستہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ان میں سے ایک ایسے فرقے کا عقیدہ ظاہراً اپنا لیں جو عقل کے لحاظ سے دین تر، ذہین تر، رائے کے اعتبار سے عمدہ تر، ناممکنات کو زیادہ قبول کرنے والے، جھوٹی من گھڑت قصے کہانیوں کی تصدیق کرنے والے ہوں، اور وہ روافض تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ان کی طرف انتساب کر کے اپنے آپ کو مستحکم و مضبوط بنا سکتے ہیں، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے ظلم و ستم اور ان کے نام پر اظہار حزن و ملال سے ان کی محبتیں حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہم ان پر سب و شتم کے تیر چلا سکیں جن کے ذریعے شریعت آگے منتقل ہوئی ہے، جنہوں نے مسائل شریعت کو آگے منتقل کیا ہے، اور ان کے کردار پر دھبے لگا سکیں۔ جب ان کے ہاں وہ لوگ ہی حقیر و ذلیل ٹھہریں گے تو کوئی ان کی نقل کردہ باتوں کی طرف ملتفت اور متوجہ نہیں ہوگا۔ اس طرح رفتہ رفتہ دین سے برگشتہ کرنا ان کے لیے ممکن اور آسان ہوتا جائے گا۔ اگر پھر بھی کوئی قرآن و حدیث کے ظاہر کو مضبوطی سے تھامنے والا رہا تو ہم اسے اس وہم میں مبتلا کر دیں گے کہ ان ظاہری حکموں کے باطن اور اسرار ہوتے ہیں۔ ان ظاہری احکامات سے دھوکہ کھانے والا تو احمق ہوتا ہے، عقل مندی اور فطانت و ذہانت تو ان کے باطنی احکامات پر اعتقاد رکھنے میں پوشیدہ ہے۔ پھر اس راستے سے ہم ان میں اپنے عقائد پھیلانے کی کوشش اور سعی کریں گے، اور ہم ایسا تاثر دیں گے کہ تمہارے ظاہری معانی مراد لینے سے یہی مراد ہے۔ اس طریق سے ہم ان کو ساتھ ملا کر بکثرت پھیل جائیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ بتدریج دوسرے فرقوں پر بھی چڑھائی کرنا کافی سہل اور آسان ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسے آدمی کا انتخاب بھی کریں جو مذہب کے معاملہ میں مددگار بن سکے، اور وہ اہل بیت میں سے ہونے کا دعوے دار ہو، اور پوری خلقت پر اس کی مطابقت اور پیروی کرنا بھی واجب و لازم ہو، اور یہ دعویٰ کیا جائے کہ اس کی سب حضرات پر اطاعت گزاری ضروری ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غلطی اور لغزش سے معصوم ہے۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ جس خلیفہ کا نام استعمال کر کے اس دعوت کو عام کرنا ہے وہ قرب و جوار میں نہیں ہونا چاہیے،
کیونکہ گھر کی قربت اور نزدیکی پردوں کو چاک کر دیتی ہیں، اور جب فاصلہ بعید اور مسافت طویل ہوگی تو دعوت کو قبول کرنے والا امام کے حالات کی تحقیق اور تفتیش کے لیے وہاں پہنچنے کی قدرت نہ پائے گا یا حقیقت واقعہ سے مطلع ہونے کی ہمت نہ کرے گا۔ مذکورہ تمام باتوں سے ان کا اصل مقصود بادشاہی پر قبضہ کرنا، لوگوں کے مالوں پر قبضہ جمانا اور ان سے انتقام لینا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی تو ان کے خون بہائے تھے اور زمانہ قدیم میں ان کے مال لوٹے تھے۔ ان کا اول و آخر یہی ایک مقصد ہے۔